جی ہلو دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستوں۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ جو شیخ حسینہ واجد ہیں وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، وہ ملک چھوڑ گئی ہیں۔ سننے میں آیا کہ وہ تریپورہ چلی گئی ہیں، اور یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایشیا کے لیے، ساؤتھ ایشیا کے لیے، ہمارے خطے کے لیے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ اب وہی وش کہ جو بنگلہ دیش کی عوام ہے ان کے لیے آئندہ کے دن بہت اچھے ہوں۔ بنگلہ دیش کی فوج نے اقتدار سنبھال لیا ہے بنگلہ دیش کے اندر۔ ہم یہ سوچ نہیں تھے، ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایسی سچویشن جو ہے وہ اس کی پاسبلٹی، وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ہوگی کوئی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس 21ویں صدی کے اندر 2024 کے اندر آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ ملٹری مارشل لا لگیں، حالات خراب ہوں۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے یہ کیسے پیدا ہوئی ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے کچھ عرصہ پہلے، اگر آپ کو یاد ہو کہ ملک کے اندر پروٹیسٹ ہونے شروع ہو گئے تھے، اور پروٹیسٹ کس چیز کے ہوئے تھے کہ جناب جو کوٹا سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یوتھ کا یہ کہنا تھا کہ شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ 1971 کی جو پارٹیشن ہے، جو آزادی کے وہ بات کرتے ہیں، اس کا وہ یوز کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو جسے کہتے ہیں نا، اور اپنے لوگوں کو اور اپنی پارٹی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ پروٹیسٹ ہوتے ہوتے لمبے ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ، اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ جو بنگلہ دیش کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کو بھی بین کیا جا رہا تھا، ان کو بھی پولیٹیکلی وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ڈس انگیج ہو رہی تھی۔ جماعت اسلامی کو بین کیا کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے۔ شیخ خالدہ ضیاء کی پارٹی جو ہے وہ اس قابل نہ رہی، اور کہا جاتا ہے کہ بھارت کے جو تعلقات ہیں شیخ حسینہ واجد کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تھوڑے دن پہلے ہی، 2-3 ہفتے پہلے، شیخ حسینہ واجد کو بھارت نے انوائٹ کیا تھا ایز اے اسٹیٹ گیسٹ۔ سو یہ بہت بڑی چیز تھی، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی چیز تھی کہ ان کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ آپ انوائٹ کریں، اور ایز اے اسٹیٹ گیسٹ جو ہیں وہ آئیں اور آ کے انڈیا کے اندر رہیں۔ لیکن تھوڑے دنوں بعد ہی وہ چائنا بھی چلی گئی۔ یہ چیز جو ہے جس کو بہت ہی ایک اور انداز سے دیکھا جا رہا ہے کہ کیوں ایسے کیا انہوں نے، کیوں وہ چائنا گئے۔ یہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کرٹیسائز کیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ بھارت کا کردار جو تھا بیسیکلی شیخ حسینہ واجد کو مضبوط کرنے میں بہت زیادہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت آپ کو پتہ ہے کہ چاہتا تھا کہ شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ پاور میں، اقتدار میں رہیں۔ ایک تو ظاہری بات ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی تھی، یہ ایک ان کو بہت زیادہ ایج تھا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جو ایج تھا ان کو وہ یہ بھی تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری ایک لمبا چوڑا تعلق جو ہے وہ شیخ حسینہ واجد کے ساتھ موجود ہے، اور ہمیں شاید اس تعلق کو رکھنا چاہیے۔ پرانا ایک تعلق ہے شیخ حسینہ واجد کے ساتھ جو کہ ان کا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جب بنگلہ دیش کے 50 سال ہوئے تو نریندر مودی صاحب وہاں پہ گئے اور بتایا کہ کس طرح بنگلہ دیش اور انڈیا جو ہے وہ مل کے انہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کی لڑائی لڑی۔ تو بنگلہ دیش اور نریندر مودی کے بہت اچھے تعلقات تھے، شیخ حسینہ واجد کے بھی اور بنگلہ دیش کے بھی۔ اور بنگلہ دیش کی عوام جو ہے وہ سمجھتی تھی کہ ایک مضبوط انڈیا ہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں ابھی تک کی جو سچویشن ہمارے سامنے ہے اس میں یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی، فوج نے اقتدار سنبھال لیا۔ اب کویسچن یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر کسی قسم کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ لمبا چوڑا پولیٹیکل کرائسس بھی نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پبلک اپرائزنگ ہے، یہ یوتھ باہر نکلی، اس نے ٹف ٹائم دیا، اینڈ دے لاسٹ دیر سپورٹ، ان کی
وہ ختم ہو گئی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کی جو سول بیوروکریسی اور پولیس تھی وہ تو ان کے ساتھ تھی، لیکن فوج جو ہے وہ سم ہاؤ یہ کہ فیصلہ کر بیٹھی تھی کہ ٹھیک ہے آپ نے خالدہ ضیاء کو بھی جیل میں ڈالا، آپ نے سب کو دبایا، ختم کیا، لیکن دیر شوڈ بی این اینڈ ٹو سم تھنگ. اور وہاں پہ آئی تھنک آ کے ملٹری جو ہے وہ کسی کے ہاتھ آ گئی ہے. ملٹری جو ہے یاد رکھیں کبھی بھی ایسے نہ کرتی اگر ملٹری کو کسی بڑے طاقت کی آشیرواد نہ ہوتی. ظاہر بات ہے ملٹری کو کسی بڑی طاقت کی آشیرواد ہے، تو اسی وجہ سے ملٹری نے بنگلہ دیش کی نے یہ کیا. بنگلہ دیش کی مثالیں پاکستان میں دی جاتی تھی، ان کی اکانومی بڑی اچھی ہے، ان کی ڈیولپمنٹ، لیکن یاد رکھیں جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل انسرٹینٹی نہیں رہتی نا تو آپ کی اکانومی بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ جو بھی ہوں، آپ برطانیہ کی مثال لے لیں. برطانیہ جو ہے اچھی بلی اکانومی چل رہی تھی، لیکن انڈیا نے کیوں کراس کر لیا برطانیہ کو؟ کیونکہ اتنی پارٹیاں چینج ہوئیں، اتنے وزیر اعظم آئے بنگلہ دیش اس کے اندر کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو اس کی وجہ سے ایک کرائسس پیدا ہوا. کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس طرح سروائیو نہیں کر سکی، اور کوئی وزیر اعظم اس طرح سروائیو نہیں کر سکا جس طرح کہ شاید ان کو کرنا چاہیے تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر کیا ہوتا ہے. جوڈیشری سائلنٹ، جوڈیشری کا کیا کردار ہوگا؟ کیا جوڈیشری فوج کو کہے گی کہ تم زیادہ لمبا اقتدار نہ لو؟ کیا جوڈیشری واچ کرے گی فوج کے اوپر کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ کیا شیخ حسینہ واجد جو ہے اس کے پاس یہ چوائس تھی کہ وہ آرمی چیف کی بجائے چیف جسٹس کو جاتی، یا اپنی پارٹی کو ختم کر دیتی، اپنی پارٹی کا رول ختم کر دیتی، فریش الیکشن کال کر دیتی؟ یہ بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر مارشل لا لگ ہے. اگر دیکھا جائے تو مارشل لا لگ ہے. بنگلہ دیش وہ خود اپنے آپ کو ہٹا سکتی تھی، وہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ پیچھے کر سکتی تھی. وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ میں اب پاور میں نہیں ہوں، میرا نیا جانشین ہوگا، یا پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی آ جائے، یا ملک کے اندر نئے الیکشن ہو جائے اور میں اسٹیپ ڈاؤن کرتی ہوں میں عوام کے سامنے. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی بڑی طاقت پڑ گئی ہے، اور اس بڑی طاقت نے اس طرح کے فیصلے کروا لیے ہیں یا ہو گئے ہیں. ہاں، شیخ حسینہ واجد اگر سمارٹ ہوتی تو کچھ عرصہ پہلے سچویشن کو دیکھ کے ریزائن کر دیتی اور ملک میں الیکشن کال ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. تو یہ چیزیں کچھ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جس سچویشن کو نو بڈی نوز ہاؤ ٹو ایڈریس ایٹ دس ایٹ رائٹ ناؤ. ہم بڑے پریشان ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر جو لوگ ہیں، خطے کے اندر، بھارت کے اندر لوگ بڑے پریشان ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ایون کہ ادر دین دیٹ نیپال کے اندر، باقی جگہوں کے اندر. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ کس طرف جانا چاہیے، حالات کو کس طرف ہمیں موو کرنا چاہیے، کس طرف نکلنا چاہیے، کس کو انگیج کرنا چاہیے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں دے آر گوئنگ ٹو بی ڈسکسڈ سین ان کمنگ ایئرس. اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا. کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اور پھر سب سے بڑھ کے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش کی ترقی ہے وہ رک سکتی ہے. یاد رکھیں کہ انڈیا نے کوشش کی ہے شیخ حسینہ واجد کو مضبوط کرنے میں، بہت کوشش کی. اگر آپ کو یاد ہو کہ پرائم منسٹر مودی نے G20 میں پریزیڈنٹ بائیڈن، شیخ حسینہ واجد اور انہوں نے ایک ڈنر کیا تھا اور ملاقاتیں کرائی تھی تاکہ بنگلہ دیش اور امریکہ کے درمیان برف پگھلے. لیکن وہ برف پگھل تو گئی، اس کی بھی ایک آپ کو پتہ ہسٹری ہے. جب امریکہ نے زیادہ پریشر ڈالنا شروع کیا تو انڈیا نے کیا کیا کہ انڈیا نے رشیا کو کہا کہ آپ بنگلہ دیش کے اندر اپنی نیوی بھیجیں. ایک نیول جو ہے وہ فیسیلیٹی بنگلہ دیش آئی 50 سال بعد. انڈیا نے امریکہ کو سگنلنگ کی اگر تم یہ نہیں کرو گے، اگر اس کے اوپر ہاتھ والا نہیں رکھو گے تو یہ چائنا اور رشیا کے ٹریپ میں جا سکتی ہے. سو اس کو ہمیں اپنے ساتھ رکھنا ہے تاکہ اس خطے میں ہم چائنا کا مقابلہ کر سکیں. لیکن امریکنز کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. لیکن سم ہاؤ اگر آپ کو یاد ہو کہ G20 کے اندر شیخ حسینہ واجد
اور ان کی بیٹی جو کہ آج کل WHO میں کام کر رہی ہیں وہ وہاں پہ تھیں. وہ ان کی باتیں ہوئیں, ڈائلاگ ہوا, ڈسکشن ہوئی, سارا کچھ ہوا, لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ وہ سب کچھ نہ چل سکا جس کا توقع تھی یا جس کے بارے میں سوچا جا رہا تھا. بہرحال یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ انڈیا نے تو شیخ حسینہ واجد کو مضبوط کرنے میں کافی کردار ادا کیا, لیکن شیخ حسینہ واجد سم ہاؤ ان کے اندر, ان کے بارے میں لوگوں کے اندر وہ جو جذبات تھے محبت کے وہ کم ہو گئے. پولیٹیکل پارٹیز پیچھے ہٹ گئیں, یوتھ سامنے آ گئی. اور پولیٹیکل پارٹیز, میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ آپ کبھی بھی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کو اتنا کمزور نہ کریں کہ نئے جو ادارے ہیں یا نئی فورسز ایمرج کر جائیں. آپ اگر ایگزسٹنگ اداروں کے ساتھ انگیج کریں گے تو آپ کل کو دوبارہ آ سکتے ہیں. شیخ حسینہ واجد اگر ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز کو سپیس دیتی تو وہ دوبارہ 5 سال بعد پاور میں آ جاتی, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ پولیٹیکل فورسز کو ختم کرنے کی کوشش کی, ان کو دبایا, جیلوں میں ڈالا, ختم کر دیں گے. اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا کیا کہ نئی فورس آ گئی, اور وہ نئی فورس یوتھ ہے, وہ نئی فورس اسٹوڈنٹس ہیں, وہ نئی فورس یہ لوگ ہیں. اب یہ لوگ کیا کریں گے, کیسے چلیں گے؟ اب اگر ہم تھوڑا سا انالیسس کریں, یوتھ اپنے بندے کھڑے کر سکتی ہے, یوتھ اسٹوڈنٹس کھڑے کر سکتی ہے, یوتھ پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ بھی بن سکتی ہے. اب ہوگا کیا کہ جماعت اسلامی یا باقی جو لوگ ہیں وہ کیا کریں گے, وہ اپنے بندے کھڑے کریں گے. اب فوج کا کیا کردار ہوگا؟ کیا فوج الیکشن مینوپولیٹ کرے گی؟ کیا فوج کہے گی کہ اب حکومت جو ہے کس کو دی جائے؟ اب فوج کی ٹینڈنسی کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. دیکھیں ایک دفعہ سارے کا سارا نظام انہوں نے شیخ حسینہ واجد جو کہ جسے کہتے ہیں نا سارے کا سارا نظام ان کا ایک دفعہ ہل گیا, ساری کی ساری پوزیشن جو ہے ان کی ایک دفعہ ہل گئی ہے. جو جسے کہیں گے کہ اب یوتھ فیصلے کرے گی, جماعت اسلامی فیصلے کرے گی, بنگلہ دیش جو نیشنل پارٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی, خالدہ ضیاء بیمار ہے وہ فیصلہ کرے گی, جوڈیشری کا کیا کردار ہوگا, فوج کی کس حد تک عمل درآمد ہوگی, نیا وزیر اعظم کیا لیم ڈک ہوگا, نیا وزیر اعظم کا کیا کردار ہوگا, نیا وزیر اعظم کمزور ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری وہاں پہ ضرور ڈسکس ہوں گی, اور وہاں پہ یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, فریڈم آف اسپیچ, میڈیا ایک بہت بڑا سیٹ بیک لگا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس طرح فوج کا سسٹم میں آنا, دیکھیے فوج نے بیسیکلی کو کیا بنگلہ دیش کے اندر. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیکاز شیخ حسینہ واجد یہ کہہ سکتی تھی کہ میں استعفیٰ دے رہی ہوں, وہ یہ میں یہ کہہ سکتی تھی کہ میری جگہ کسی اور کو وزیر اعظم نام آ جائے, ان ہاؤس تبدیلی کر لی جائے. لیکن ان ہاؤس تبدیلی نہیں ہوئی. تبدیلی کیا ہوئی ہے کہ جی میں ہی جا رہی ہوں, سسٹم ہی پیک اپ ہو گیا. یہ جو سسٹم پیک اپ ہوا ہے نا, دس از ناٹ گڈ. تبدیلی آتی ہے اگر دوسرے طریقے سے تو وہ اور چیز تھی, وہ ہم سمجھتے کہ ہاں یار ٹھیک ہے تبدیلی آ گئی ہے, اب تھوڑا سا یہ ایک چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی. لیکن انفارچونیٹلی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور جسے کہیں گے نا کہ ایک عجیب قسم کی ایک ریالٹی ہمارے سامنے آ گئی ہے, ایک عجیب قسم کا سٹرکچر ہمارے سامنے آ گیا, ایک عجیب قسم کی ایک پولیٹیکل سسٹم ہمارے سامنے آ گیا. اور اب بنگلہ دیش کی اکانومی بھی سلگش ہو سکتی ہے. چائنا کا کیا کردار ہوگا, چائنا کیا کر سکتا ہے, چائنا کیا جیسے نیپال کے اندر چائنا کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ اس کی پینیٹریشن ہم دیکھ رہے ہیں. بنگلہ دیش کے اندر کون سی پارٹی آئے گی, چائنا اس میں اپنی کیا انٹرفیرنس کرتا ہے, کیا نہیں کرے گا, چائنا کا کیا رول ہوگا, یہ دیکھنے والا آنے والے دنوں میں. چائنا اس پولیٹیکل ویکیوم سے فائدہ اٹھائے گا, کیا فائدہ اٹھائے گا, کیسے فائدہ اٹھائے گا, کیا کرے گا, کس طرح نظام چلائے گا. دیز آر سم ویری ویری سگنیفیکنٹ کویسچنس. یہ کویسچنز ایسے نہیں ہیں کہ جو ہی اگنور کرنے والے ہیں. یہ امپورٹنٹ کویسچنز, میں ان کو اہمیت دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی فوج کو کو نہیں کرنا چاہیے تھا, شیخ حسینہ واجد کو انٹرنلی ان ہاؤس تبدیلی کر لینی چاہیے تھی یا الیکشن کال کر دینی چاہیے. لیکن فوج کا آنا از ناٹ سم تھنگ ویری گڈ. اور
کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا لیتے، وہ زیادہ اچھا ہوتا. ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ اگر بن جاتی تو وہ زیادہ اچھا ہوتا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ اچھے طریقے سے چیزیں چلا سکتی تھی، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سب نہیں کرنا. دیکھتے ہیں کیا مستقبل بنتا ہے.